ہیلتھ ایجوکیشن کے حوالے سے جاری پروگرام، جس کے تحت مختلف طبی مسائل، موضوعات پر معلومات اور تحقیقات پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ایک اور اہم موضوع پر ایک تحقیق آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا مقصود ہے۔ بہت ہی اہم اور دلچسپ عنوان کہ ایکسرسائز کے ذریعے اپنے دماغ کو تیز کریں۔ سماعت فرمائیے۔ اپنے دماغ کو بھی آپ کو مسلز ہی سمجھنا چاہیے۔ یہ بھی ایکسرسائز کے ذریعے بنایا جا سکتا ہے۔ یوں تو واک کے ذریعے روزمرہ اپنے دماغ میں بہتری پیدا کی جا سکتی ہے، مگر حقیقی واک آؤٹ کر کے اس میں مزید کیا بہتری پیدا کی جا سکتی ہے، آئیے ہم آپ کو چند آسان ایکسرسائزز بتاتے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے دماغ کو تیز اور بہتر کر سکتے ہیں، اور بعض اوقات جو بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے اسے کسی حد تک کم کر سکتے ہیں۔ پہلی ایکسرسائز، اپنے کم استعمال ہونے والے ہاتھ کو زیادہ استعمال کریں۔ جی ہاں، اپنے کم استعمال ہونے والے ہاتھ کو زیادہ استعمال کریں۔ نوجوان لوگوں میں نئے نئے چیلنج سے نمٹنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں زیادہ دماغ بہتر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اپنے دماغ کی بہتری کے لیے اپنے روزمرہ معمولات کے ذریعے بھی کام لے سکتے ہیں۔ آپ اپنے اس ہاتھ کو زیادہ استعمال کریں جو کم استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ سیدھے ہاتھ سے کام کرنے والے ہیں تو پھر آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے الٹے ہاتھ سے کنگھی کریں، دانتوں کو برش کرنے یا اس طرح کے دیگر کام اپنے الٹے ہاتھ سے انجام دیں جو وہ بآسانی انجام دے سکتا ہے۔ الٹے ہاتھ سے اپنا نام لکھنے کی کوشش کریں۔ اپنے ماؤس پیڈ کو کی بورڈ کے دوسری طرف رکھنے کے لیے اپنے ہاتھ کو استعمال کریں۔ یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ ایسا کیوں کریں؟ جناب، انسانی دماغ 30 سال کی عمر سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ خاص طور پر خواتین میں پریگننسی کے بعد دماغ ضرور متاثر ہوتا ہے۔ اپنے کم استعمال ہونے والے ہاتھ کو استعمال کر کے آپ اپنے دماغ کے اس حصے کو حرکت میں لا سکتے ہیں جو کام نہ کرنے کی وجہ سے بیکار رہتا ہے۔ اس حصے میں بھی خون کی گردش رواں ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے دماغ کے ایک ہی حصے پر بھی وزن نہیں پڑتا اور دماغی صورتحال بہتر ہو جاتی ہے۔ دماغ کے حوالے سے ہونے والی ایک اسٹڈی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نئی چیزیں پڑھنے سے دماغ کی قابلیت میں اضافہ ہوتا ہے، خاص طور پر جب ہاتھ اور آنکھ کو ایک ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں تو یہ دماغی ایکسرسائز کے لیے بہت بہتر بات ثابت ہوتی ہے۔ اپنے جسم کے سیدھے اور الٹے حصے کو برابر استعمال کرنا ہر لحاظ سے ضروری ہے۔ آپ اسپورٹس کے ساتھ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ مثلا ٹینس میں ریکٹ کو اپنے کم استعمال ہونے والے حصے کی طرف سوئچ کریں اور کھیلیں۔ اپنے دماغ کے لیے زیادہ سے زیادہ ورک آؤٹ کریں۔ یہ ورک آؤٹ کس طرح ہو سکتا ہے؟ کچھ گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر۔ آپ کو دماغ استعمال کرنا ہے یا اسے کھونا ہے؟ جس طرح آپ اپنے جسم کے لیے کام کرتے ہیں اسی طرح آپ کو اپنے دماغ کے لیے بھی کام کرنا ہوگا۔ دماغی ایکسرسائز کے ذریعے آپ دماغ کو فٹ رکھ سکتے ہیں۔ مثلا کراس ورڈ پزلز، چیز، نام یاد رکھنے والا کھیل، شاپنگ لسٹ اور فون نمبرز کے ذریعے آپ یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ آپ کوئی نظم بھی یاد کر سکتے ہیں۔ ہر روز کوئی ایک نظم یاد کریں اور دوسرے دن کسی کو سنائیں۔ یہ بھی دماغ کی ایکسرسائز کہلائے گی۔ حساب کتاب کے لیے کیلکولیٹر کو ایک طرف رکھ دیں اور دماغ کو استعمال کریں۔
جو چیزیں بھی آپ کے لیے نئی ہیں انہیں چیلنج سمجھ کر قبول کریں. دماغ کے لیے آپ جو ایکسرسائز بھی کریں اس بات کو یقینی بنا لیں کہ روزانہ پریکٹس ضرور کریں. اس سے دماغ میں بہتری آئے گی. ایک اور بہت اہم ایکسرسائز، دماغ کو بہتر کرنے کے لیے اپنی انگلیوں کو حرکت میں رکھیں. اس کا کیا طریقہ ہے اور اس کے بارے میں ایک تحقیق ہوئی، وہ تحقیق کیا کہتی ہے ذرا غور سے سنیے. اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ ایشین بچے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی انگلیوں کو ریگولر حرکت میں رکھتے ہیں. وہ چاپ اسٹکس سے کھاتے ہیں اور اسکول میں ایبیکس کے ذریعے کمپیوٹ کرتے ہیں. بعض اسٹڈیز سے تو یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ وہ روزانہ ایبیکس کا استعمال کرتے ہیں اور اپنی انگلیوں کو ہر وقت مصروف رکھتے ہیں، جس سے براہ راست دماغ بھی اثر لیتا ہے. یہاں ہم ایک ایسی ایکسرسائز کا تذکرہ کر رہے ہیں جو آپ ہر جگہ اور ہر وقت کر سکتے ہیں. ذرا غور سے سماعت فرمائیے. انگلیوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھیں. اپنی درمیانی انگلی اور انڈیکس کے مابین پین یا پینسل پکڑ لیں. بیلنس ہونے تک اسے مڈل اور رنگ فنگر کے درمیان رول کر لیں. اس کے بعد مڈل اور پنکی فنگر کے مابین رول کر لیں. یہ ایکسرسائز دماغ کی صحت کے لیے ہر عمر کے لوگوں کے لیے بہتر ثابت ہوتی ہے. خاص طور پر 40، 50 اور اس سے بڑی عمر کے لوگ اس سے زیادہ مستفید ہوتے ہیں. یہ ایکسرسائز میں ایک دفعہ پھر دوہرا دوں. انگلیوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھیں. اپنی درمیانی انگلی اور انڈیکس کے مابین پین یا پینسل پکڑیں. بیلنس ہونے تک اسے مڈل اور رنگ فنگر کے درمیان رول کر لیں اور اس کے بعد مڈل اور پنکی فنگر کے مابین رول کر لیں. یہ ایکسرسائز تمام عمر کے لوگوں کے لیے بہتر ہے. خاص طور پر 40، 50 اور اس سے بڑی عمر کے لوگ اس سے بہت زیادہ مستفید ہو چکے ہیں. یہ کس طرح کارآمد ہوتی ہے؟ تو جناب، دماغ کے نقشے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کے دماغ سے زیادہ قریب آپ کی انگلیاں ہی ہیں سوائے زبان اور ہونٹوں کے. اس لیے انگلیوں کی ایکسرسائز دماغ کے لیے زیادہ بہتر ثابت ہوتی ہے. اسٹڈی سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ فنگر ایکسرسائز آپ کے دماغ کی صلاحیتوں کو بھی بڑھاتی ہے. دماغ کے لیے تمام ضروری چیزیں مہیا کرتی ہے. وہ تمام ان چیزوں کا خاتمہ بھی کرتی ہے جو دماغی صلاحیتوں کو منجمد کر دیتی ہیں. ایک اور ایکسرسائز کہ آپ مساج کے ذریعے دماغ میں بہتری پیدا کر سکتے ہیں. جی جناب، مساج کے ذریعے سے دماغ میں بہتری پیدا کر سکتے ہیں. دماغ کی بہتری کے لیے مساج بھی بہترین عمل ہے. اپنے سر کے پیچھے دونوں ہاتھوں کو کراس کر کے رکھ لیں. آپ کے دونوں انگوٹھے آپ کی گردن کے دونوں حصوں کو چھو رہے ہوں. ایک کرسی پر بیٹھ جائیں. اپنے سر کو پیچھے کی طرف نکالیں. اپنے انگوٹھوں اور انڈیکس فنگر سے دباؤ بڑھاتے جائیں. اپنی ناک کے ذریعے گہرے گہرے سانس لیں اور منہ کے ذریعے نکالیں. اپنے پورے جسم کو ریلیکس کر لیں. یہ ایکسرسائز 3 سے 5 منٹ تک کریں. آپ کے خون کی گردش میں بہتری پیدا ہونے لگے گی اور گردن کے مسلز کو بھی آرام ملے گا جو عام طور پر دباؤ یا کسی بھی پریشانی کی وجہ سے متاثر ہو جاتے ہیں.